السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت اور چغل خوری کرنے کی سزا اور حسد کرنے کی سزا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ یہ سبق آموز واقعہ ہے، سننے کے قابل ہے، اس لیے ناظرین اس کو مکمل سنیں تاکہ ہم بھی چغل خوری سے، غیبت سے اور حسد کرنے سے بچ جائیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا انتقال ہونے لگا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کا آخری وقت تھا تو آپ نے اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ وہ کہنے لگا، استاد محترم آپ اس کی تلاوت نہ کریں۔ اس نے منع کر دیا، چنانچہ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگے تو اس نے کہا کہ میں اس کو بھی نہیں پڑھ سکتا، چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے اور غم و صدمے کی وجہ سے برابر 40 دن تک روتے رہے۔ پھر خواب میں دیکھا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی معرفت کیوں سلب کر لی، کیوں چھین لی، اپنی معرفت کیوں لے لی؟ تم تو میرے شاگردوں میں سب سے اچھے شاگرد تھے، سب سے پیارے شاگرد تھے۔ اس نے کہا کہ 3 وجہ سے میری معرفت چھین لی گئی۔ وہ 3 وجہ کیا تھی؟ نمبر 1، میں بہت زیادہ چغلیاں کرتا تھا، 1 وجہ۔ نمبر 2، اپنے ساتھیوں پر بہت حسد کرتا تھا۔ اور تیسری وجہ بیان کی کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی۔ میں حکیم کے پاس گیا، اس نے مجھے علاج میں بتایا کہ تم سال میں 1 مرتبہ شراب پی لیا کرو، اگر ایسا نہیں کیا تو تمہیں یہ بیماری ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ میں نے اس کے کہنے پر ایسا ہی کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے چغل خوری کی سزا کہ اللہ نے انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے اس شخص سے اپنی معرفت بھی سلب کر لی تھی، چھین لی تھی۔ اللہ اب تمام کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔